تھا سفر زمین سے عرش کا، سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا، تھا سفر زمین سے عرش کا، سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا، لگا روح جیسے نکل گئی، لگا روح جیسے نکل گئی، تیری واپسی سے ہے زندگی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں جب شعراء کا کلام پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس شعر میں شاعر نے عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی بات کی ہے۔ اس وقت یہ بات پلے نہیں پڑتی تھی کہ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے، عشق مجازی کیا ہوتا ہے۔ ایک محب ہے عاشق، ایک محبوب ہے معشوق، اور ایک ولن ہے رقیب۔ جب تک یہ عاشق، معشوق اور رقیب کی تکون نہ ہو اس وقت تک محبت کی کہانی آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن یہ رقیب کیا ہے؟ ویسے تو مجھے کچھ پنجابی بولنے والے دوست کہتے ہیں کہ آپ رقیب کی بجائے قیدو کا لفظ بولا کریں تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک محبوب کے دو چاہنے والے ہوں تو ان کا آپس میں رقابت کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں یہ جو دوسرا ہے یہ محبوب کی نگاہ التفات کا مرکز نہ بن جائے، کہیں اس کی الفت و چاہت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تو ایک محبوب کے دو چاہنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک کمان میں دو تلواریں نہیں رہتی، ایک محبوب کے دو چاہنے والے ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہاں تو جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے آقا کریم کے عاشقی تو ہیں نا، سرکار کے چاہنے والے ہیں، تو کیا آپ ایک دوسرے کے رقیب ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ایک محبوب کے دو چاہنے والے ہوں وہ رقیب ہوتے ہیں آپس میں۔ یہاں پر لاکھوں کروڑوں آقا کریم کے چاہنے والے ہیں، ان کا آپس میں رقابت کا رشتہ نہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوئی لگن نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کوئی کوشش نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو اسی حوالے سے اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں کہ یہ بھی اسی تیرے نگاہ ناز کا گھائل ہے، اور یہ بھی اسی زلف گرہ گیر کا اسیر ہے، اور یہ بھی اسی بارگاہ حسن کا شیدائی اور متوالا ہے۔ آخر یہ ہم ایک دوسرے کے رقیب کیوں نہیں ہوتے؟ دراصل یہ فرق ہے، یہ حقیقی اور مجازی عشق میں۔ جو مجازی عشق ہوتا ہے اس میں محبوب پر ایک تسلط، ایک قبضے اور ایک ملکیت کا احساس ہوتا ہے انسان میں۔ میرا محبوب میرا ہے نا، وہ کسی دوسرے کا کیوں ہو؟ اس کے جلوے، اس کے انداز، اس کا حسن، اس کی ادائیں، وہ سب میرے لیے خاص ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب عشق حقیقی کی بات ہوتی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ کوئی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، وہاں تو سب غلامی کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر وہاں رقابت پیدا نہیں ہوتی۔ حضرات مکرم، اب اس غلامی کے بھی آداب ہیں، اور وہ آداب جس طرح اعلیٰ حضرت نے سکھائے اور سمجھائے ہیں وہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ان کی سیرت و کردار کو، ان کی عادات و اطوار کو، ان کے طور طریقوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، ان کی تحریر و تقریر کے آئینے میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، اور ان کے حسن تربیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان کے شاگردوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس مقام پر فائز تھے، اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کس انداز سے لیا کرتے تھے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ پتہ چلا کہ کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فرمایا کہ بڑا اچھا ہے، جتنی دیر مجھے برا بھلا کہے گا اس وقت تک اس کی دشنام ترازی سے، اس کی الزام تراشی سے، اس کی زبان کی تیزی سے
میرے آقا کریم کی ذات وہ محفوظ رہے گی۔ حضرات مکرم یہ سب طریقے سلیقے انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات اب علامت بن گئی ہے، عشق رسول کی علامت بن گئی ہے۔ جب ان کے مخالفین، جب ان سے مخاصمت رکھنے والے، بلکہ اناد اور دشمنی کا رشتہ رکھنے والے، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ دراصل یہ ان کا عشق رسول ہے جو ان کو ان فتووں پر اکساتا ہے، وہ ہماری بات سمجھ نہیں پائے، اس لیے بس انہوں نے جو کچھ سمجھا وہ چونکہ گستاخانہ پہلو اس میں موجود تھا، اس لیے انہوں نے یہ فتوے دیے۔ تو جب ان کے مخالف بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوں تو پھر ذرا سوچئے کہ جو چاہنے والے ہوں گے ان کی ان سے وارفتگی اور عقیدت کا عالم کیا ہوگا۔